نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بھائی، میرے دوستوں، پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ سب لوگوں کی خیریت اللہ کریم سے نیک مطلوب ہوئی دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنی اولاد کے ہمراہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دونوں جہانوں کی خوشی نصیب فرمائے اور ہر قسم کے دکھ درد سے دور رکھے۔ میری وہ بہنیں بھائی جن کی اولاد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی اپنے خزانوں سے نیک و صالح ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک والی اولاد نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ لوگوں کا ہوسٹ بھائی فیاض صاحب ٹی وی کی جانب سے ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے۔ تو انشاءاللہ عزیز آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ عزیز ہم کھانے کے سنت طریقہ بیان کریں گے کہ کھانا سنت طریقے پہ کس طریقے سے کھایا جاتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں، ان کو ہم نے انشاءاللہ عزیز اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ رہتے ہوئے سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے تاکہ پورا کا پورا دن ہماری زندگی میں آ جائے اور ایسا ایسا سیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ذوق و شوق سے سنیں گے۔ جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں تو ضروری میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، شیئر کیجئے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ٹائم آپ لوگوں کو موصول ہو سکے۔ تو شروع کرتے ہیں جی۔ کھانا کھانے سے پہلے اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سنت عمل کے مطابق سب سے پہلے ہمیں دسترخوان بچھانا چاہیے، ٹھیک ہے، دسترخوان بچھانا چاہیے، ایک سنت عمل ہے۔ اور اس کے بعد کھانے سے پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے اچھے طریقے سے۔ جب ہم دونوں ہاتھ دھو لیں تو اس کو خشک نہیں کرنا چاہیے، یہ سنت طریقے کے خلاف ہے۔ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھایا جائے تو یہ بہت ہی بہتر عمل ہے، اور ہمیشہ کھانا کھانے کے لیے اکٹھے ہو کر کھانا کھانا چاہیے۔ جتنے بھی فیملی ممبرز ہیں سب کو بٹھا کر کھانا کھلایا جائے، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور کھانے سے پہلے میرے بھائی بزرگ دوستو بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنا چاہیے، اور یہی وہ نعمت ہے کہ اللہ پاک کے بابرکت نام سے شروع کیا جائے، جو کہ رزق کا برکت کا سب سے بڑا ذریعہ یہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ پانی پی لینا چاہیے۔ کھانے سے پہلے پانی پینا بے حد ضروری ہے، جتنا بھی آپ پی سکتے ہیں 3 سانسوں میں پیا جائے، بہترین عمل ہے، یہ ایک سنت عمل ہے اور ہر قسم کی بیماریوں کو دور کرتا ہے، ہر قسم کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ لیکن خبردار کھانے کے بیچ میں یا آخر میں پانی پینا صحت کے لیے بے حد خطرناک اور نقصان دہ ہے، جو کہ صحت کے لیے وبا کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس سے اپنے آپ کو بچایا جائے تو بہتری ہے، ٹھیک ہے جی۔ سنت طریقے کے مطابق ایک زانوں یا 2 زانوں بیٹھا جائے کھانے کے لیے، اور ہمیشہ کھانا سیدھے ہاتھ یعنی کہ دانے ہاتھ سے شروع کیا جائے۔ اور میرے بھائی بزرگ اس کے علاوہ اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا جائے، ٹھیک ہے۔ کھانا اپنی جانب والے کنارے سے شروع کریں تو بہت بہتر ہے، کیونکہ برتن کے بیچ میں یا دوسرے آدمی کے آگے ہاتھ نہ ڈالیں تو یہ بہت ہی بہتر ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی بزرگ۔ اس طرح بچوں کو بھی سمجھاتے رہیں ساتھ ساتھ میں۔ اور کھانا ہمیشہ دائیں ہاتھ کے 3 انگلیوں سے کھانا چاہیے، کیونکہ 3 انگلی سے جب ہم لوگ کھانا کھائیں گے تو نوالا جو ہوگا وہ ہمارے منہ کے موافق بنے گا۔ اسی کے ساتھ ہم لوگوں نے آگے کیا کرنا ہے جی، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ برتن کو اچھی طرح صاف کرنا نوالے سے، یعنی اپنے برتن کو صاف کرنا بہت ہی بڑھیا عمل ہے۔ برتن کو یعنی اس میں سالن نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنا سالن ڈالا جائے جتنا بندہ کھا سکے، اور برتن کو صاف کر لینا سنت عمل ہے۔ اور اس طرح انگلیوں کو چاٹنا بھی سنت عمل ہے، کہ جو لوگ انگلیوں کو چاٹتے ہیں تو یہ شفا کا ذریعہ ہے، یہ جراثیم کو مارتا ہے اور معدے کے لیے یہ بہت زیادہ اکسیر ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی بزرگ، تریاک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے کہ ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ سنت طریقے کے خلاف ہے اور بیماری کی جڑ ہے، اس سے بیماریاں بنتی ہیں۔ کھانے میں عیب نہ نکالنا، یعنی کہ اگر کھانے میں کبھی ہمارے گھر والوں سے نمک زیادہ ہو جائے، کم پڑ جائے یا نہ ڈالا جائے، مرچ تیز کم ہو جائے تو اس پہ نہ ڈانٹا جائے اور اس میں عیب نہ نکالا جائے، ٹھیک ہے، اس پہ اکتفا صبر کیا جائے۔ اور بہت زیادہ گرم کھانا نہ کھایا جائے، کھانا تازہ کھایا جائے اور اس کو سرو کر کے کھانا جو ہے یہ سرو کر کے کھانا یہ سنت عمل ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، ٹھیک ہے، اور کلی کرنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر ہم ہر نوالے کے ساتھ یہ دعا پڑھیں اللہم لک الحمد لک الشکر تو بہت بہتر ہوگا۔ اور کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا، کلی کرنا اور اس کو ہاتھوں کو خشک کرنا
بھی آپ خشک کر سکتے ہیں کھانے کے بعد، یہ ایک سنت عمل ہے۔ اور کھانے کے بعد میٹھی چیز لینا، کھجور لینا یا کوئی میٹھی کھیر لینا، یہ بھی ایک سنت عمل ہے۔ اور کھانے کے بعد دعا پڑھنا، کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا کہ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، یہ ایک بہترین عمل ہے، بہترین سنت طریقہ ہے، یہی رزق بڑھانے کا، رزق بڑھنے کا ذریعہ ہے ہمارے پاس۔ تو میں نے بہت ضروری سمجھا کہ یہ بیسک جو چیزیں ہیں بنیادی، یہ آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں، تو ضرور آپ لوگ اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتی ہوئی ان چیزوں کو سیکھتے رہیے گا، اور ہمیشہ حوصلہ افزائی اپنی بھی کرتے رہیے گا، ہماری بھی کرتے رہیے گا، تاکہ یہ پورا کا پورا دین جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے ہمارے بیچ میں آ جائیں اور ہم لوگ دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جائیں۔ تو ضرور ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوئی ہوگی، اچھی ویڈیو تھی، سنت کے مطابق تھی۔ تو انشاءاللہ عزیز ویڈیو کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اور جو ساتھی چینل پہ نئے ہیں تو ضرور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ان ٹائم آپ لوگوں کو مل سکے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت خوش اور آباد رکھے کہ آپ لوگوں نے اتنا ٹائم دیا، اور اسٹار گڈ ٹی وی کے ساتھ ہوتی ہوئی آپ اتنے اچھے کام سیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، اور میری اس کاوش کو اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں کے لیے برکت کا ذریعہ بنائے، اور آپ لوگوں کے لیے ہدایت کا بہت بہت شکریہ۔ ہم سب کی ہدایت کا خوش رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام۔